السلام علیکم جی، رمضان کا پہلا عشرہ ہے۔ ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ رات کا وقت آسمان پہ ایک چھوٹا سا چاند نمودار ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، دلوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ رمضان آ گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف بندوں کو بلاتا ہے، انہیں موقع فراہم کرتا ہے، انہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گویا آسمانوں سے اعلان ہو جاتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ابتدائی 10 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہیں، آغاز ہے۔ جس طرح کسی بلڈنگ کو یا مکان کو آپ بناتے ہیں تو اس کی پہلی بنیاد اگر سیدھی رکھی جائے تو وہ ساری بلڈنگ، سارا مکان صحیح بنے گا۔ ویسے ہی اگر رمضان کے یہ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یا پہلے دن یا پہلے روزے اگر ہم نے اچھے طریقے سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو یہ سارا رمضان ہمارا سنور جائے گا۔ پہلے دن سے، دوسرے دن سے، تیسرے دن سے سحری کا وقت ہوتا ہے۔ بندہ اٹھتا ہے اور اس تیاری میں اٹھتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ ایسا رمضان ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت بندے کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتی ہے۔ سارا سال غفلتوں میں پڑا ہوا انسان، سارا سال اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزارا ہوا انسان رمضان کی سحری کو اٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھنا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، کم از کم روزانہ ایک سپارہ پڑھیں۔ اس مہینے میں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں۔ یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دلوں کو نرم کریں، رشتوں کو جوڑیں، ماں باپ سے نرمی سے پیش آئیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، کمزور لوگوں کو یاد کریں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ رحمت اللہ کی آتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہمارے رویوں سے بھی نظر آتی ہیں۔ جب ہم یہ سارے برے اعمال چھوڑ دیں، غیبت، جھوٹ اور بدگمانی اور اپنے رویے بدلے ہوئے، بد اخلاقی، بد کرداری، ساری چیزیں چھوڑ دیں تو خود ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری قریب آ گئی۔ کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان میں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ دنیا ہے جہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ دنیا کا نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ کوئی بہت امیر آیا تھا تو اس نے بھی جاننا ہے، کوئی غریب آیا تھا تو اس نے بھی جاننا ہے، کوئی بہت حسین و جمیل آیا تھا تو اس نے بھی جاننا ہے، کوئی بہت اگر کمزور آیا تھا اس نے بھی جانا ہے، اگر صحت مند اور طاقت کے نشے میں جو تھا تو اس نے بھی جانا ہے، اگر کسی لاغری یا معذوری میں تھا تو اس نے بھی جانا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان پہلے 10 دنوں میں، پہلے عشرے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اگلے دن بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ رحمت ان دلوں میں اترتی ہے کہ جو جھک جاتے ہیں اور جو مان لیتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اور جو اللہ کی رحمت مانگ لیتے ہیں اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ آئے پہلے عشرے میں ہم عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن سے جڑیں گے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ہم رحمت کے طلبگار بنیں گے۔ جب ہم رحمت کے طلبگار بنیں گے تو پھر ہمیں رحمت حاصل ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رحمت کا طلبگار بنا دے، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا خدا ہم اس رمضان کے پہلے عشرے میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ہمیں اس عشرے میں اپنی رحمت کے قابل بنا دے۔ یا اللہ تو اپنی رضا کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں یا اللہ تو اپنی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رضا کی خاطر یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مہینے میں ہمارے دلوں اور زبان پر اپنا ذکر جاری فرما دے۔ یا اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں ہم اپنے لیے رمضان میں مانگتے ہیں وہ قبول فرما دے۔ یا اللہ جو ہم مانگ نہیں پاتے، جو ہمیں الفاظ نہیں آتے، یا اللہ وہ بھی ہماری دعائیں قبول فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یا اللہ جو لوگ ہمیں پورا سال کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ان کی بھی مرادیں پوری فرما۔ یا الہی جو ہمارے لیے بہتر ہے تیرے خزانے میں وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی برکت سے سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ منور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔